www.sirfyaallah.blogspot.com۔ اس پر آپ سنیں مشہور و معروف نعت خواں کی نعتیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات، اسلم شیخ پوری کے بیانات، حاجی عبدالوہاب صاحب کے بیانات اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان اور محمد فراز راوی صاحب کا بیان۔ www.sirfyaallah.blogspot.com۔ شکریہ۔ یہ یقین کی بات ہے۔ ارے یقین تو ان صحابیہ کا تھا کہ ایک صحابیہ تھیں جو اسلام قبول کیا تو میرے بھائی ساتھیوں پہلے کافر تھیں، کفار تھیں، ہاں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اچانک اللہ کے حکم سے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئیں، کہنے لگ گئیں یا اللہ یہ کیا کر دیا، آج علاقے والے، محلے والے، قبیلے والے مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھ تیرا رب یہ ہے کہ تو نے اسلام کو قبول کیا، تیرے رب نے تیری اولاد کو چھین لیا۔ ہاں انہیں 2 رکعت صلاۃ و حاجات پر یقین تھا، اس نماز پہ یقین تھا، ہاں ان رب پہ یقین تھا کہ انہوں نے 2 رکعت صلاۃ و حاجات کی پڑھی اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا۔ ہاں اللہ پاک نے اسی مری ہوئی اولاد کو زندہ کر دیا۔ ارے وہ صحابہ تھے جن کے باغوں میں پانی نہیں برس رہا، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ سے مانگا، 2 رکعت صلاۃ و حاجات پڑھی اور مانگا، پھر اللہ سے رو رو کے اللہ پاک نے پانی برسا دیا، باغوں کے اندر ہری بھری فصلیں ہو گئیں۔ ہاں وہ مرے ہوئے گھوڑوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے زندہ کروا لیا۔ میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، یہ صرف یقین کی بات ہے۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، اگر یقین ہمارا صحیح ہوگا تو فیصلے بھی اللہ کی طرف سے صحیح ہوں گے، پکے ہوں گے۔ میرے بھائی دوستوں ساتھیوں، جو اللہ فیصلے کرتا ہے ہمارے لیے، ہمارے اعمالوں کے ساتھ کرتا ہے، ہمارے جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ ہمارے کون سے اعمال اچھے ہیں، جو اعمال ہمارے اوپر اچھے جا رہے ہوں تو فیصلے اچھے اتر رہے ہوں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ہمارے یقین نہیں ہے۔ ہاں آج منادی پکارتا ہے اللہ اکبر، آجا 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 مسجد کو، اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ ہاں پکار رہا ہے اللہ کا منادی۔ ہم سڑکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھے تفریح کر رہے ہیں، شغل میں مصروف ہیں، گالیاں بکنے میں مصروف ہیں۔ ہاں ہمیں اتنا خیال نہیں ہوا کہ اللہ کے منادی موسی نے ہمیں آواز دی ہے، اللہ نے ہم سے ملاقات فرمانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمارے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہی نہیں رکھتے۔ ہاں یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ تو لفظ ہی مسلمان ہونا ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، آج اگر فرعون، حمان، ابو لہب، یہ قارون زندہ ہوتے تو آج ہمیں دیکھ وہ بھی کلمے کو پڑھ لیتے۔ ارے وہ جانتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اپنانا پڑے گا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، زکوٰۃ دینا پڑے گی، صدقہ دینا پڑے گا، تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، سنت مبارکہ داڑھی رکھنا پڑے گی، سر پہ ٹوپی یا امامہ لگانا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، وہ یہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آج کا مسلمان جس کو حلوہ پکایا مل گیا ماں کی گود کے اندر، تم نے ماں کی گود کے، ماں کے پیٹ کے اندر تم نے مسلمان ہو کر پیدا ہوئے، ہاں تم نے آ کر پھر سنتیں ہی تو کروائی، تم مسلمان بن گئے۔ ارے یہ کیسا مسلمان ہے؟ پھر تو وہ ہر مسلمان ان کو بھی جائز ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہاں پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی وجہ سے ہو گیا، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ لندن والوں نے کر دیا، یہ غیر مسلم یہودی نصارہ نے کر دیا، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں چور ڈکیت سمجھتے؟ ہاں چوری کرنے والے کو سب میں بڑا ظالم بولتے ہیں۔ ہاں
چوری ڈکیتی کرنے والے کو سب میں بڑا ظالم بولتے ہیں، حکمران کو ظالم بولتے ہیں، پولیس فوج کو ظالم بولتے ہیں، ارے سب میں بڑے تو ظالم ہم ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب میں بڑا ظالم، سب میں بڑا ظالم، سب میں بڑا ظالم 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون کون؟ فرمایا کہ جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اذان کی اور وہ مسجد کو نہ جائے، یہ سب میں بڑا ظالم، یہ سب میں بڑا ظالم، یہ سب میں بڑا ظالم۔ ہاں اللہ کے نبی نے کسی زانی کو ظالم نہیں کہا، کسی چور ڈکیت کو ظالم نہیں کہا، کسی بدکار کو ظالم نہیں کہا، ہاں ناچنے والوں کو ظالم نہیں کہا۔ ارے ظالم کہا تو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز پر، اذان کی آواز پر نہ جانا مسجد کو، اس کو سب میں بڑا ظالم فرمایا۔ ہاں جو اللہ کا نبی فرما دے میرے بھائی کیا وہ کم ہیں؟ ارے ہم تو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، کچھ تو احساس کریں۔ ہمارا نبی ہمیں جاتے جاتے بخشوا گیا، رو کے گیا، منوا کر گیا، دعا کر کر گیا۔ ارے میرے بھائیوں آج ہم اتنے بڑے ظالم بنے بیٹھے ہیں، تکبر، غرور، اللہ سے ہم ملاقات ہی نہیں کر رہے، اتنا غرور، یہ کیسا مسلمان ہے میرے بھائی؟ ہم اللہ سے ملنے کا، اللہ کا دیدار کا شوق رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جو لفظی عاشق رسول ہے، نہ چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ سر کے اوپر ٹوپی ہے، نہ ہمارے اخلاق اچھا ہے، ہر بات میں گالیاں بکتے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا ایسا ہے کہ عورتوں کو اوپر سے لے کے نیچے تک پرکھتے ہیں کہ ہاں اس میں کیا چیز کوالٹی اچھی ہے۔ میرے بھائی اللہ معاف فرمائے، ہماری عادت ایسی ہے، مجبوراً یہ الفاظ بولنا پڑ رہا ہے کہ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں ہم اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی چیز اچھی ہے، اس کے کپڑے کا اسٹائل، اس کے جسم کا کون سا حصہ دکھ رہا ہے، ہماری عقل سوچ ساری اس میں لگ جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں یہ کیسا مسلمان ہے؟ ارے مسلمان تو مسلمان کا میم کا لفظ نہیں جانتا کہ ہم یہ کیا مسلمان ہیں۔ ہاں پھر ہم تو پورے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم پورے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم پورے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں میرے نبی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو